آخری عشرہ یہ پورے رمضان کا عطر، اس کا نچوڑ، خلاصہ، یہ آخری عشرہ، آخری 10 دن یا 9 دن جتنے بھی نصیب ہوں. جیسا میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دن تو ظاہری دیکھنے میں سب برابر، راتیں دیکھنے میں سب برابر، سورج اس میں بھی نکلتا ہے، اس میں بھی غروب ہوتا ہے، اندھیرا اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. لیکن کسی خاص دن یا کسی خاص رات کو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، میرے رحمت کی ہے، میرے انعامات کی ہے، تو وہ رات اور وہ دن دوسرے دنوں اور راتوں پر سبقت لے کر خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ 10 دن جو آنے والے ہیں اور خاص طور سے اس کی 10 راتیں ہیں، یہ پورے رمضان کا عطر ہیں. اور اگر بالفرض ہم نے 18-19 دن جو ہیں، 20 دن وہ غفلتوں میں گزارے ہوں، اور فرض کرو کہ رمضان کی ساعتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھا نہ پائے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یا 10 دن دے رکھے ہیں کہ چلو اگر اب تک کچھ نہیں کیا تو ان 10 دنوں کے اندر میرے پاس آ جاؤ، ان 10 راتوں میں میرا قرب حاصل کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 دن بڑے عجیب رکھے ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ 10واں حصہ جو ہے رمضان کا، یہ عتق من النیران، آگ سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے. یہ اگر کوئی مومن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس عشرے کو گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ اس عشرے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرما دے. کس طرح مستفید ہو آخری عشرے سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر وہ رات آنے والی ہے، شب قدر، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے پوری سورت نازل فرمائی کہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا اللہ تعالی تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اور تمہاری محدود عقل اور سمجھ کے مطابق ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کیا سمجھو گے تم اس کی حقیقت کو؟ اپنی اس محدود عقل سے، محدود سمجھ سے کیا سمجھ سکتے؟ لہذا تمہاری سمجھ میں لانے کا ایک جو آسان تمہاری سمجھ میں آ جائے اتنا بتا دیتے ہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بھی بہتر. اور عربی میں جو لفظ استعمال فرمایا خیر، وہ معمولی بہتر کے لیے نہیں آتا، یعنی جیسے 19-20 کا فرق ہو، 20-21 کا فرق ہو، اس کے لیے نہیں کہتے خیر. بہت زیادہ، جب ایک چیز دوسری چیز سے بہت بہتر ہو تب کہتے ہیں خیر. تو خیر من الف شہر کے معنی 1000 مہینے سے بھی بہت بہتر. کتنی بہتر؟ کتنی بہتر تم سمجھ نہیں سکتے. لہذا تمہاری محدود عقل کے مطابق اتنا کہہ دیا ہم نے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے تمہاری عقل میں پوری طرح آ نہیں سکتا. ارے بھائی، اس اللہ جل جلالہ کی عطا کی، اس کی نعمتوں کی آدمی اگر گنتی کرنا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتا، گنتی ختم ہو جاتی ہے. اور گنتی کرنے کے جو مصنوعی طریقے ایجاد ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں.
اتنی زیادہ ہے لیلۃ القدر. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر اتنی عظیم الشان رات ہے، تو اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس وقت ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کون سے عشرے میں ہوگی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. پتہ نہیں تھا نا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی، تو مہینے کے کسی بھی دن میں ہو سکتی ہے. تو آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کہ بہرحال کسی نہ کسی رات میں تو ہے، تو وہ رات اگر اعتکاف کی حالت میں گزر جائے گی تو انشاءاللہ اس میں عبادت میرے نام اعمال میں لکھی جائے گی. ایک عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، تو دوسرے عشرے کے وقت میں جب دوسرا عشرہ آیا، یعنی 10ویں تاریخ سے کی رات سے اور 20 کی صبح تک، تو 20 کی صبح کو عشرہ ختم ہو رہا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے اپنا جو سامان تھا اعتکاف کا وہ گھر لے گئے، بھیج دیا کہ آج شام سے اٹھیں گے اعتکاف سے، کیونکہ ہر 10 دن کا اعتکاف کی نیت کی تھی، تو اٹھنے تھے. اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے 20 تاریخ تک کا، اور انہوں نے سامان بھیج دیا اپنا گھر واپسی کے لیے، میں کہتا ہوں واپس آ جائیں، اور جو اگلے 10 دن بھی اعتکاف کریں میرے ساتھ. اور وجہ یہ بتائی کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی. پہلے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، اس واسطے اعتکاف دوسرے عشرے کا دن بھی چل رہا تھا، اور صحابہ کرام نے ختم بھی کر دیا تھا. 20 تاریخ کو اپنے سامان بھیج دیا تھا کہ گھر جائے. لیکن آپ نے اعلان فرما دیا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کی تلاش میں، اب وہ واپس آ جائیں، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ عشرہ اخیرہ میں ہوگی. چنانچہ پھر صحابہ کرام آ گئے، اب پھر آپ نے اعتکاف کیا. پھر آئندہ سال سے ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے. لیکن یہ بتا دیا اس سے کہ دیکھو لیلۃ القدر اتنی بڑی چیز ہے کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اعلان کر دیا اللہ تعالی نے کہ اول تو آپ معصوم ہیں، کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، اور اگر ہو بھی کوئی بھول چوک تو سب معاف ہے آپ کی، اگلی پچھلی. وہ بھی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں. تو یہ اہمیت بندوں کے سامنے بتا دی اللہ تعالی نے اس طریقے کے تحت کہ دیکھو جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس لیلۃ القدر کا ضرورت مند سمجھتے ہیں تو ہم اور تم کس شمار کے دار میں. تو اتنی عظیم عظمت. پھر اور ایک قصہ کہ یہ تو بتا دیا کیا کہ آخری عشرے میں ہوگی. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک معین تاریخ بھی بتا دی گئی کہ فلاں تاریخ میں ہوگی. تو آسان ہو گیا معاملہ، 10 راتوں کے بجائے ایک رات متعین ہو گئی، فلاں رات میں شب قدر ہوگی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتا دیا گیا تھا، میں بتانے کے لیے تم لوگوں کو آنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن میں دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی بے برکتی سے وہ میرے ذہن سے نکل گئی کون سی رات، مجھے بھلا دی گئی. اب یہ عجیب معاملہ، ایک طرف بتایا بھی گیا اور پھر بلا بھی دیا گیا. بتا دیا گیا
پہلے کہ فلاں رات ہوگی، لیکن بعد میں بلا دیا گیا۔ اصل مقصود تو یہی تھا کہ متعین نہ کی جائے، کسی رات کو متعین نہ کیا جائے، اصل مقصد تو یہی تھا۔ لیکن مسلمانوں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین بلا دی۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا۔ قرآن و سنت کے احکام کو اگر دیکھا جائے تو جگہ 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 یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، باہمی شقاق کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح سے دیواریں باندھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جھگڑا نہ کرو۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد، اس خواہش، اس تمنا، اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہیں، ذرا ذرا سی بات کے اوپر تنازعات ہیں، ایک دوسرے کی عزت اتار دیں، ایک دوسرے کو کی پگڑی اچھال دیں، جس کا موقع ملے، جس کی تحقیق کیے بغیر بھی پگڑی اچھال دی، عزت ختم کر دی، کسی کی بے عزتی کر دی، برا بھلا کہہ دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دی، اس کو معمولی بات سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ ارے یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی شناخت اس کی وجہ سے محو فرما دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک۔ ارے دیکھو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کوئی قرآن کی آیت لکھ کر بھائی یاد کر لے، بھائی آج اتنا نازل ہوا چلو اتنا یاد کر لوں، لکھنے کا سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا بنایا تھا، نہ لکھنے کا نہ پڑھنے کا، نازل ہوا اور یاد ہو گیا۔ اور یہاں تک کہ پورا قرآن یاد، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک ہر چیز یاد۔ اس میں تو حافظے کا یہ عالم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا، اور لیلۃ القدر بھائی فلاں رات میں ہوگی، اتنی سی بات، سمجھے، اتنی سی بات، اور بھلا دی، اللہ تعالیٰ نے بلا دی۔ کیا دکھایا کہ ارے نہ تمہارے حافظے میں کچھ رکھا ہے، نہ تمہاری صلاحیت میں کچھ رکھا ہے، جب تک ہم چاہتے ہیں یاد رہتا ہے تمہیں، جب ہم چاہتے ہیں بھول جاتے ہو۔ البتہ حکمت یہ رکھی کہ بھائی چلو عشرہ اخیرہ میں تلاش کرو، یعنی ہے اسی میں آخری عشرے میں کسی نہ کسی رات۔ کیا مطلب کہ 10 راتیں جو ہیں ان میں تلاش کرو، اس میں کوشش کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ مل جائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ 10 راتوں میں بھی کون سی رات ہے، تو متعدد صحابہ کرام کو خواب میں بتایا گیا۔ ایک صحابی کو بتایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، کسی کو 25 بتایا گیا، کسی کو 27، کسی کو 23 وغیرہ۔ بہت سارے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ہمیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے خواب سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں، وہ یہ کہ طاق راتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے، سب کے خواب اسی پر متفق ہو گئے۔ اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ طاق راتوں میں، لہذا اب تم طاق راتوں میں شمار کرو، وہ تلاش کرو، 21، 25، 23، 25، 27، 29 اس میں تلاش کرو۔ خواب کی وجہ سے نہیں، یاد رکھو خواب کوئی شریعت میں حجت نہیں ہوتا، خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور جو لوگ خوابوں کی کشف کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں اس کے اوپر
کوئی حجت، کوئی شریعت کا فیصلہ دار و مدار اس کا خواب پر، کشف پر نہیں ہوا کرتا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق فرما دی کہ ہاں وہ یہ ہوگی شب قدر، کائے میں ہوگی؟ طاق راتوں میں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. صحابہ کرام کا خواب تو حجت نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جس رات شب قدر آئے گی اس سال، یعنی اس سال جس سال آپ یہ بات کر رہے ہیں، جس رات شب قدر آئے گی اس وقت اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس روز پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. یہ صبح صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. کیا مانا؟ بارش ہوگی، کیچڑ ہو جائے گا مسجد کے اندر اور تم اس میں سجدہ کر رہے ہوگے. یہ صبح کا وقت ہے 20 تاریخ کا، 20ویں رمضان کا. اس وقت آپ نے اعلان فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں پورا آسمان صاف پڑا ہوا تھا، کوئی بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. شام کو جب وقت شام کا آتے چاروں طرف سے گھٹائیں امڈی، بارش برسی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ اس میں گیلا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، آپ نے پیشانی مبارک زمین پر رکھی تو پیشانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے آثار نظر آ رہے تھے. اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے، وہ رات میں یہ منظر نظر آ گیا. پتہ چل گیا کہ یہی رات شب قدر تھی. وہ تھی 21ویں شب. 21ویں شب کو یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راتوں یہ سے مختلف احادیث مروی ہیں، لیکن ساری روایات کو مد نظر رکھ کر بزرگوں نے جس بات کو صحیح قرار دیا ہے، راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے. کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 25 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 29 میں ہوگی. کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے والی ہے، اس کو فضول ضائع کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے. کیا کریں اس میں؟ رات کے وقت میں جاگنا جتنا ہو سکے. اس جاگ کر اس کو میلے ٹھیلوں کی نظر نہ کرو خدا کے لیے کہ چراغاں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور تقریب ہو رہی ہے اور دعوتیں ہو رہی ہیں اور دیگیں چڑھ رہی ہیں اور برتن کھنکھنا رہے ہیں اور اس کا انتظام ہو رہا ہے. ساری رات ضائع ہو گئی اسی میں. ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ ہو، اس کا اللہ ہو. بس کوئی تیسرا حائل نہ ہو بیچ میں. بندہ اور اس کا اللہ. بس آپس میں براہ راست رابطہ قائم کرو. کس طرح کرو؟ کہ نفلیں پڑھو، سجدے لمبے لمبے کرو، قیام لمبا کرے. جتنی اگر لمبی صورتیں یاد ہیں لمبی صورتوں والی نماز پڑھو، اور لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے. اور اس سجدے میں جو نفلوں کے سجدے ہوتے ہیں اس میں جتنی چاہو دعائیں کرو. عربی والی دعائیں جو قرآن کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مناجات مقبول وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ جتنی یاد ہو وہ پڑھو. اور کچھ نہیں، جتنی بھی یاد ہو، جو بھی یاد ہو، جو دعا یاد ہو. سجدے کی حالت میں، نفلوں کے سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے بڑی اللہ کے ہاں سیدھی پہنچتی ہے. کیونکہ سجدے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے جس میں بندہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہو. سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حالت میں ہوتا. تو اس وقت میں جو مانگو گے قریب ہو کے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھے. اور قرآنی دعائیں ہیں، لوگوں کو کچھ، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کچھ نہیں تو، اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وغیرہ وغیرہ. تو وہ دعائیں بھی کرتے رہو. لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے جتنے بھی ہو سکے. اور
جتنی نفلیں زیادہ، سب سے افضل کام تو یہ ہے نفلیں پڑھنا. اور اگر چاہو تو تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ لمبا قیام نہیں کیا جا رہا، زیادہ لمبی صورتیں یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، تو لمبا قیام کیسے کریں؟ تو جتنا قیام اور رکوع سجدہ کر لو، اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت، اس میں لگو وقت. سارے ذکر اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت، اس سے زیادہ افضل کچھ نہیں. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں. اور رمضان میں 70 بڑھا دو اس کو تو کتنی 700 ہو گئی. اور پھر شب قدر میں اللہ اکبر، اس کی کوئی حساب ہی نہیں، کوئی گنتی نہیں. خیر من الف شہر. تو اس واسطے تلاوت جتنی ہو سکے وہ کرو. اور تیسرا کام یہ بھائی دعائیں مانگو، دعا مانگو، پروردگار سے لپٹ جاؤ، لپٹ کے دعائیں مانگو، مچل کے مانگو. ہر حاجت اپنی اللہ کے سامنے پیش کرو. اور وہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ ہر مانگنے پر، ہر دعا پر بھی تمہارے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے. جو مانگ رہا ہے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن جو دعا مانگی، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی. چاہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، یا اللہ میرا مکان بن جائے، یا اللہ مجھے سواری اچھی مل جائے، یا اللہ میری اولاد کو ترقی ہو جائے، یا اللہ مجھے روزگار میں، یہ ساری دعائیں جو کر رہے ہو، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی. تو دعاؤں کی کثرت. اور ہم اور آپ کیا مانگیں گے؟ دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا. مانگنا آتا ہے؟ اللہ میاں سے کس طرح مانگنا چاہیے مانگنا بھی نہیں آتا. وہ مانگنا بھی سکھا گئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وہی سکھا گئے. تو اس کی آپ کی مانگی ہوئی دعائیں، مناجات مقبول، الحزب العظم، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. وہ ایسی دعائیں ہیں کہ ہمارے آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو آپ نے مانگ نہ لی ہو. ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگ کے بتا دی. یہاں تک مانگ لیا اللہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ، خشکی میں، سمندر میں آپ کا کوئی بندہ، کوئی بندی جو بھی کوئی دعا مانگ رہا ہو، جو چیز اچھی اس نے مانگی ہو، اے اللہ میں بھی اس کا محتاج ہوں، وہ مجھے بھی دے دے، وہ بھی مجھے دے دے. اس سے زیادہ اور کیا مانگے گا کوئی آدمی؟ یہ بھی مانگ کے بتا دیا کہ یا اللہ، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی، جتنے کام، جتنی اچھائیاں مانگی، یا اللہ وہ سب میں مجھے دے دے. جتنی برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں ان سب کی پناہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس سے وہ دے دیں. کوئی گوشہ چھوڑا نہیں، دنیا آخرت کی بھلائی کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں جو آپ نے مانگا نہ ہو. لہذا وہ دعائیں مانگیں. مناجات مقبول کے نام سے چھپی ہوئی ہے کتاب، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کی اور بھی کتابیں ہیں، حزب العظم بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو وہ اس میں یہ 3 کام ہیں کرنے کے. اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بہرحال انسان کی ضرورت ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی. تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کلمہ، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کل چلتے پھرتے زبان پہ ہو. یہ 4 کام ہیں، اس میں گزار دیں رات. نفلیں، تلاوت، دعا، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اگر رات گزار لی تو امید ہے اللہ کا شکر. کیا امید ہے؟ کہ اگر 1000 مہینے تک راتیں اس طرح گزاری ہوتی تو اس سے بھی کہیں زیادہ فضیلت اور اس سے بھی زیادہ کہیں اجر
اور فائدہ حاصل ہوگا اس ایک رات میں۔ تو چلو بھائی پتہ نہیں ہے کون سی ہے، تو 5 ہی تو راتیں ہیں نا، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں کو اس طرح گزارنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ تبارک، جو لوگ ماشاءاللہ اعتکاف کی نیت میں کیے ہوئے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے تو بہت ہی عظیم فضیلت ہے کہ سارا وقت ان کا عبادت ہی میں گزرے گا۔ اگر فرض کرو سو بھی رہے ہوں اعتکاف کی حالت میں تو وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا کیونکہ اعتکاف میں ہے۔ اس واسطے ان کو تو ہے ہی، اور اگر نہیں اعتکاف تب بھی ان 5 راتوں کے اندر ان کاموں کا اہتمام کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔